بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضل الانبیاء ماحی الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى أحمد المجتبى محمد المصطفى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه أهل الورع والتقى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون وقال تعالی فی مقام آخر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون وآخر الآیہ وانی فضلتکم علی العالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما برکت کے لیے باواز بلند درود پاک پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر صدیق عکس حسن و جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبمحمد رسولا ونبیا صلی اللہ علیہ وسلم جملہ حضرات و سامعین عظیم وقار، ساری تعریفیں اس رب وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری عظمتوں کا مالک ہے، جو سب کا معبود حقیقی ہے اور جو سب کا معاون خصوصی ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ بے شمار درود و سلام لا تعداد رحمت کی دعائیں اس نبی پروردگار کے لیے کہ جن کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا، اور ہم جیسے گناہگاروں کی شفاعت، خیر اور بہتری کے لیے ان کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد بے شمار شکر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جمیع صحابہ کرام اور لا تعداد
رحمتیں اور بے شمار ادب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے لیے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ دعائے خیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس کے ابلاغ و تبلیغ کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ موجودہ معاشرے کی اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر اہل اسلام کی صورتحال کے پیش نظر فقیر نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ بیت المقدس جس کو ہم قبلہ اول اور مسجد اقصیٰ کے نام سے جانتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اس کی عظمت و توقیر کو قرآن و سنت کے بیانات کے لحاظ سے بیان کیا جائے، اور جو اہل باطل اس کے اوپر اپنا رعب اور دبدبہ جمانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے تعارف کو بھی پیش کیا جائے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، اور جو اس بات کے اوپر بضد ہیں اور مصر ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہماری ہے، اس کا تعلق کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اس اعتبار سے بغیر کسی حیل و حجت کے اور ہر قسم کی فتنہ انگیزی اور مشتعل گفتگو سے ہٹ کر تاریخی حوالے سے چند ایک معروضات آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، اور اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہودی کہتے کسے ہیں اور ان کا تاریخ کے تناظر کے اندر معیار کیا ہے، اور یہ کس مقام و مرتبے کے اوپر پہنچی ہوئی قوم ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی حق اور سچ کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اسلام کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کے اصل مقام اور مرتبے کو سمجھ کر اللہ رب العزت کا مخلص بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بقرہ شریف کی 3 آیات کو مختلف مقامات سے میں نے تلاوت کیا ہے، جن کا تعلق قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ سمجھنا پڑے گا کہ بنی اسرائیل کہتے کسے ہیں اور یہ کس کا نام ہے، اور ان کو یہودیوں کی طرف اس نام کو کیوں منسوب کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اعتبار سے اسرائیل یہ 2 الفاظ سے مرکب ہے، ایک لفظ نہیں اس کے اندر، بلکہ یہ 2 لفظوں کا مرکب جملہ ہے، اور بلکہ اس سے پہلے بھی بنی، اس کو اگر ساتھ ملایا جائے تو 3 اسماء بن جاتے ہیں، 3 الفاظ بن جاتے ہیں جن کا مرکب یہ ایک نام ہے، بنی اسرائیل۔ اسرائیل یہ جو 2 الفاظ سے مرکب لفظ ہے، اس میں ایک اسرا ہے، اسر یا اسر کے نام سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، اور دوسرا جملہ ایل ہے، دوسرا لفظ ایل۔ عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے اور عبرانی زبان سے یہ مرکب ہے۔ اسرا، اسر یا اسر، اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے محصور کیا گیا، قید کیا گیا، غلام بنایا گیا۔ تو ایل جو ہے عبرانی زبان کے اندر اس کا مطلب اللہ رب العزت کی ذات کی طرف یہ لفظ منسوب ہے۔ تو اب اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا معنی بنتا ہے کہ ایسا بندہ کہ جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے، اللہ کے غلام کا نام اور اس کا لقب اسرائیل ہے۔ اور بنی اس کا یہ نسبت ہے بیٹوں کی طرف، اولاد کی طرف، جتنی بھی آگے نسل ہے۔ تو بنی اسرائیل کا مطلب پھر بنے گا کہ اللہ کے بندے کی اولاد یا اللہ کے بندے کے بیٹے یا اس کی آگے جو نسل ہے۔ یہ لقب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے
اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے کہ آپ کو یہ لقب ملا کہ آپ کا نام اسرائیل ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ آپ کی اولاد پاک جو نسبی اولاد ہے آپ کی، ڈائریکٹ آپ سے جس کا ظہور ہوا یا جو پیدا ہوئی، وہ ٹوٹل 12 بیٹے ہیں۔ اور اگر آپ قرآن مجید کی سورہ بقرہ شریف میں بنی اسرائیل کے احوال کو پڑھیں تو جس وقت یہ عذاب الہی کے مرتکب ہوئے اور اللہ کے غضب کا شکار ہوئے تو مصر کی صحرائے سینا کے اندر وہ جو ایک چٹیل صحرا اور کھلا میدان تھا، وہ ویسے تو چھوٹا سا میدان تھا کہ جس کا کوئی اتنا زیادہ حجم نہیں تھا اور کوئی اتنا زیادہ اس کا محل وقوع نہیں تھا، لیکن رب کا عذاب ان کے اوپر آیا کہ اس کو میدان تیہ کہا گیا۔ قرآن پاک میں ہے کہ یتیہون فی الارض، وہ اس زمین کے اندر جو ہے وہ موجود رہے کہ جس زمین کا کوئی سرا نہیں تھا، کوئی اس کی حد نظر نہیں آتی تھی۔ سارا دن اس کو میدان اور اس صحرا کو ختم کرنے کے لیے چلتے رہتے تھے، تو شام کو جس مقام پر جا کے پہنچتے تھے وہ مقام وہی ہوتا تھا جہاں سے وہ صبح چلے ہوئے ہوتے تھے، اور ساری رات اگر وہ چلتے تھے تو صبح کو جس مقام پر وہ پہنچتے تھے وہ مقام وہی ہوتا تھا جس مقام سے انہوں نے رات کو اپنے سفر کو شروع کیا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا عذاب تھا۔ اس میدان کے اندر ان کو پیاس لگی تو انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا جی ہمیں پانی چاہیے، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کریں میرے پیارے محبوب علیہ السلام جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے مجھ سے پانی طلب کیا تو میں نے کیا کہا، فَقُلْنَا، ہم نے کہا اضرب عصاک الحجر، اپنے عصا کو فلاں پتھر کے اوپر مارے، فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، جب آپ اس کے اوپر پتھر کے اوپر اپنے عصا کو ماریں گے تو اس سے 12 چشمے جاری ہو جائیں گے، 12 چشمے جاری ہوں گے۔ ایک مرتبہ آپ عصا مارے اور پانی کے حصول کے لیے اس میں سے 12 چشمے جو ہے وہ جاری ہو جائیں گے۔ تو یہ 12 چشموں کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اسی طرح وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، جب جناب موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان بنی اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو جب اللہ نے فرعون سے نجات عطا کی تو وہ دریائے نیل جو تھا اس میں جب فرعون غرق ہوا تو اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے 12 رستے بنائے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس پانی کے اندر اپنا عصا مارا تو اس پانی کو عصا لگنے کی وجہ سے رب نے اس میں 12 سڑکیں بنا دی، 12 رستے بنا دیے، 12 رستے بنا دیے کہ ہر قبیلہ اپنے اپنے رستے کے اوپر سے گزرتا ہوا اس سمندر کو پار کر دے، اور پیچھے سے جب فرعون اور اس کی فوج آئے گی تو وہ اس کے اوپر پانی برابر کر دیا جائے گا تو وہ پھر اس کے اندر غرق ہو جائیں گے۔ تو یہ 12 کا جو عدد ہے وہ پتھر سے نکلنے والے 12 چشمے اور دریائے نیل کے اندر بننے والے 12 جو رستے ہیں ان کا تعلق، ان کی نسبت ان ہی 12 بیٹوں کے قبائل کے ساتھ ہے۔ یہ جناب یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کے نام جو ہیں وہ جو کتب تاریخ کے اندر بالترتیب ذکر کیے گئے ہیں راجع اقوال کے اعتبار سے، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلا بیٹا سب سے بڑا، اس کا نام تھا ریبون۔ ریبون جو ہے اس کا بھی اپنا ایک علیحدہ قبیلہ بعد میں بنا۔ دوسرے کا نام شمعون تھا، یہ بھی اس کا بھی قبیلہ بعد میں علیحدہ بنا۔ تیسرا لاوی تھا، چوتھا یہودا تھا، اور پانچواں جو بیٹا تھا اس کا نام تھا دان، چھٹا جو تھا اس کا تھا نفتالی، ساتواں جو تھا اس کا نام تھا جاد، آٹھواں جو بیٹا تھا اس کا نام تھا عاشیر، اور نواں جو بیٹا تھا اس کا نام تھا یساکار، اور 10ویں بیٹے کا نام زبولون، اور 11ویں بیٹے کا نام جناب یوسف علیہ السلام، اور 12ویں بیٹے کا نام جناب بنیامین علیہ السلام۔ یہ 12 بیٹے تھے جناب یعقوب علیہ السلام کے، کہ جن کی نسبت سے 12 قبائل بنے بنی اسرائیل کے، یہودیوں کے، اور 12 قبائل کا ہی تعلق وہ 12 چشموں کے ساتھ تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا چشمہ تھا اور اپنا اپنا ان کا وہ ان کی ملکیت کے اندر تھا، اور اسی طرح 12 رستے دریائے نیل کے اندر بننے والے جو تھے وہ ہر قبیلے کا علیحدہ علیحدہ اپنا اپنا رستہ تھا۔ اب ان 12 بیٹوں میں سے یہودی جو ہیں
یہ کس کی اولاد ہیں؟ اس وقت کتب تاریخ کے اندر راج اقوال کے اعتبار سے 10 جو قبائل ہیں بنی اسرائیل کے وہ بالکل مفقود ہیں، گم ہو چکے ہیں، ان کا کوئی اثر اور ان کی کوئی دلیل اور ان کی کوئی روایت جو ہے وہ اس وقت میسر نہیں ہے کہ جس کو پروف کے ساتھ ذکر کیا جا سکے کہ یہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ لیکن 2 قبیلے جو ہیں 12 میں سے 10 جو ہیں وہ گمشدہ ہیں، اور 2 قبیلے ہیں جو اس وقت ابھی بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، اور انہی میں سے ایک جو ہے قبیلہ اس کو یہودی کہا جاتا ہے۔ کہا تو دوسرے کو بھی یہودی ہی جاتا ہے چونکہ نسبت اس کے ساتھ ہے، لیکن ایک قبیلہ جو کٹر اور خالص یہودی ہیں وہ آج بھی بنی اسرائیل موجود ہیں، کہ جن کا علاقہ آج بھی اسرائیل موجود ہے، اور وہ تقریباً 1 یا 1.5 کروڑ 2 کروڑ کے قریب ان کی آبادی ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اتنا چھوٹا سا ملک ہے اور پوری دنیا کو اس نے اپنی انگلیوں کے اوپر نچایا ہوا ہے، اور اس نے پورے معاشرے کے اندر تگنی کا ناچ نچا کے اس نے پورے معاشرے کو بزیچہ اطفال بنا دیا ہے، اور لوگ اس کے ساتھ کھیلنا کودنا جو ہے اپنا مقدر سمجھتے ہیں۔ تو وہ یہ ان 12 بیٹوں میں سے کس بیٹے کا وہ قبیلہ ہے، اور ان کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ جو آپ کا چوتھا بیٹا ہے یہودا، یہ یہودا کی اولاد ہے ساری، اور یہ یہودا کا قبیلہ ہے، اور اسی کے نام کی مناسبت سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ یہودی جو ہے اسی کے نام کے اعتبار سے اس قبیلے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ڈائریکٹ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور ان کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر نازل کی۔ کون سی نعمت ہے؟ بے شمار نعمت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ان کے اوپر، بے شمار۔ اور سب سے بڑھ کے جو نعمت عظمیٰ ان کو عطا کی وہ یہ ہے کہ تقریباً 2000 سال تک مسلسل نبوت جیسی عظیم نعمت ان کے اندر موجود رہی ہے۔ 2000 سال تک جو ہے یہ نبوت جیسی عظیم نعمت تقریباً جو ہے ان کے اندر موجود رہی ہے۔ 1400 سال تقریباً جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اور 500-550 سال جو ہے نبی مکرم علیہ السلام کے بعثت مبارکہ سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، یہ تقریباً جو ہے 2000 سال ان کے درمیان نبوت رہی ہے، اور یہ نبوت عظمیٰ جیسی عظیم نعمت جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی۔ بے شمار نبی ان کے اندر آئے، جناب یعقوب علیہ السلام ہیں، پھر جناب یوسف علیہ السلام ہے، جناب داود علیہ السلام ہے، جناب سلیمان علیہ السلام ہے، جناب سموئیل علیہ السلام ہے، جناب شمویل علیہ السلام ہے، جناب یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان میں سے، جناب یحییٰ علیہ السلام بھی ان میں سے، جناب موسیٰ علیہ السلام ان میں سے، جناب ہارون علیہ السلام ان میں سے، اور یہ حضرت یوشع بن نون ان میں سے۔ یہ تقریباً جو ہے لا تعداد بے شمار انبیاء کرام بنتے ہیں کہ جن کی تاریخ بالکل جو ہے وہ مکمل عدد کے ساتھ جو ہے وہ ذکر تو نہیں کی جا سکتی، لیکن اکثر کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ یہ جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام جو ہیں یہ بنی اسرائیل میں سے آئے، اور یہ وہ نعمت عظمیٰ تھی جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی۔ اب ان کو یہ کفر کے درجے کے اندر کیوں رکھا گیا یا انہوں نے کیا کچھ کیا وہ میرا موضوع نہیں ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے کے اندر اس کو ذکر کروں گا کہ آج ان کی جو صورتحال شیطنیت کے حوالے سے پورے معاشرے کے اندر جو ہے اوج کے اوپر پہنچی ہوئی ہے، اور بالکل بلندی کے اوپر پیک کے اوپر پہنچی ہوئی ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو جو ہے خراب کیا ہوا ہے، اور تباہی و بربادی جو ہے انہوں نے پوری دنیا کے مقدر کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا تعلق ان کی ذات کے ساتھ کیسا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا ہے، اس کا میں مختصر سا اشارہ آج کے جمعے کے اندر آپ کو دے دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اول دن سے لے کر آخر تک آج تک
اب بھی اس وقت بھی جو اس معاشرے کے اندر یہودی موجود ہیں، پہلے دن سے لے کر آج تک جو ہے ان کا ایک ہی شعار ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ہی منوانی ہے، اللہ رب العزت کی نہیں ماننی۔ خدا کی نافرمانی، اللہ کے نبیوں کی حکم عدولی اور ان کے ساتھ ظلم و ستم کا رویہ اختیار کرنا، ان کو نعوذ باللہ ناحق ان کو قتل کرنا، اور جناب ان کے جسموں کے اوپر زندہ ان کو سامنے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے جسموں کے ٹکڑے کرنا اور ان کو عجیب و غریب قسم کی اذیت دینا، یہ اس قوم کے مقدر کے اندر لکھا گیا۔ اتنی ظلم و بربریت کا شکار یہ قوم ہے جس کی وجہ سے آج بھی ہدایت ان کے مقدر کے اندر نہیں ہے، اور اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کو اتنی ڈھیل عطا فرمائی، اتنا ان کو موقع عطا فرمائے اور اتنی رحمت ان کے اوپر کی کہ انہوں نے پھر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ کے احکام کو قبول کیا اور نہ ہی اس کی طرف جو ہے توجہ کی۔ تو یہ بنی اسرائیل جو ہے ان کا یہ لنک ہے۔ یہودا جو تھا سب سے پہلے نمبر پر جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ان کا علاقہ تھا کنعان، جو غالباً آج کل جو ہے اس کو اردن یا لبنان کہا جاتا ہے، یہ ان کا کنعان علاقہ تھا جہاں پر یہ ان کا قبیلہ آباد تھا اور وہاں پر رہتے تھے جناب یعقوب علیہ السلام۔ جس وقت اللہ رب العزت کی مشیت اور رضائے خداوندی کے اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے اور مصر کی بادشاہت آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی نبوت کے ساتھ ساتھ، اس وقت انہوں نے ہجرت کی اور یہ سارے کے سارے کنعان سے اٹھ کر جو ہے وہاں پر مصر کے اندر جا کر رہنے لگے اور وہیں پر جا کر آباد ہو گئے۔ مصر کے اندر جو ہے انہوں نے آباد کاری اختیار کر لی، پھر یہ ایک عرصہ دراز تک وہاں پر رہے، ایک عرصہ دراز تک انہوں نے وہاں پر جو ہے سکونت اختیار کی۔ اس کے بعد پھر حضرت جناب سلیمان علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے نبوت کا جب اعلان کیا تو فلسطین آپ کا وہ علاقہ تھا، فلسطین جو ہے یہ علاقہ تھا، یروشلم اس کو آج کی زبان کے اندر کہا جاتا ہے، بیت المقدس جہاں پہ موجود ہے۔ سب سے پہلے ان کے خیال کے اعتبار سے وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاں پر مسجد اقصی ہے وہاں پر ہیکل سلیمانی، فرسٹ ٹیمپل، یہ بلڈنگ تھی، ایک عبادت گاہ تھی، یہ سمجھتے ہیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر اس کو سب سے پہلے تعمیر فرمایا تھا جہاں پر آج مسجد اقصی موجود ہے، لیکن یہ کوئی مطلب کہ مضبوط روایت نہیں ہے، اس کے اندر کافی زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مورخین نے تو یہ لکھا ہے کہ ٹیمپل کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے اور ٹیمپل کی کوئی عمارت جو ہے وہ تعمیر ہی نہیں کی گئی، نہ فرسٹ ٹیمپل نہ سیکنڈ ٹیمپل، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تو یہ تھرڈ ٹیمپل بنانے کا سوچ رہے ہیں اور یہ اس کے لیے تگدو کر رہے ہیں جس کے لیے انہوں نے پورے معاشرے کو خراب کیا اور تباہ و برباد کیا ہوا ہے اور ظلم کا شکار کیا ہوا ہے۔ فرسٹ اور سیکنڈ ٹیمپل کی جو عمارت یہ ذکر کرتے ہیں اس کا ویسے تو کوئی وجود جو ہے وہ نہیں پایا جاتا، لیکن بعض مورخین نے اس کو ضرور لکھا ہے کہ ایک دفعہ اس کو دو دفعہ اس کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا گیا۔ میں انشاءاللہ وہ بھی ذکر کرتا ہوں کہ پہلی کس سن کے اندر کس بادشاہ نے اس کو تباہ کیا اور دوسرے کو کس سن کے اندر کس بادشاہ نے تباہ کیا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے وہاں پر مسجد اقصی کو تعمیر کیا، جہاں پر آج بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، اس کو تعمیر کیا۔ اور ایک اور بڑی پتہ کی میں بات آپ کو بتا دوں، جہاں پر بیت المقدس ہے یا مسجد اقصی جس کو ہم کہتے ہیں قبلہ اول مسلمانوں کا، آج کل جو تصویروں کے اندر دکھایا جاتا ہے وہ ایک سنہری کلر کا گنبد ہے، گولڈن کلر کا، اس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے۔ یہ قبۃ الصخرہ جو تھا یہ اس وقت موجود نہیں تھا، اس کو قبۃ الصخرہ کو بعد میں نبی مکرم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت فاروق اعظم نے جب اس کو فتح کیا تھا تو اس وقت بھی قبۃ الصخرہ موجود نہیں تھا۔ یہ قبۃ الصخرہ غالباً صلاح الدین ایوبی نے تعمیر کیا تھا، صلاح الدین ایوبی نے قبۃ الصخرہ کو تعمیر کیا تھا، اور وہ جو گولڈن کلر کی تصویر جو دکھائی جاتی ہے وہ اصل مسجد اقصی نہیں ہے، وہ قبۃ الصخرہ وہ پہاڑی ہے جس پہاڑی سے معراج کی رات میں آقا علیہ السلام کا سفر معراج زمین سے آسمان کی طرف شروع ہوا۔
یہ وہ پہاڑی ہے اور اس پہاڑی کے اوپر آج جو ہے وہ بلڈنگ بنی ہے اور وہاں پر وہ گنبد بنا ہوا ہے اور وہاں پر اس کو تعمیر کیا گیا ہے۔ اب ان کا یہودیوں کی کیا سازش ہے؟ جو اصل مسجد اقصیٰ ہے، ایک تو اس کا ڈوم، اس کا جو گنبد ہے وہ ایک تو تھوڑا سا چھوٹا ہے قبۃ الصخرہ سے، اور دوسرا اس کا رنگ بھی کچھ اور ہے۔ یہودیوں نے اس کو پیچھے رکھا ہوا ہے اور تصویر آگے شائع کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر مسجد اقصیٰ کا نام آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں تو آپ کے سامنے آئے گا ہی وہ قبۃ صخرہ، اور اس کے بالکل قریب ایک چھوٹا سا ایک اور گنبد آپ کو بلیک کلر کا نظر آئے گا، وہ اصل میں حقیقی مسجد اقصیٰ ہے۔ جس مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے اوپر یہ تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس مسجد کو شہید کرنا ہے۔ سازش ان کی یہ ہے کہ ہم اس کو پیچھے رکھتے رکھتے آنے والی جو نئی نسل ہے مسلمانوں کی، ان کے ذہن سے بالکل اس بات کو نکال دیں گے کہ اصل مسجد اقصیٰ کیا ہے، اور اس کے آگے آگے ہم پیچھے اس کو تباہ کر دیں گے اور قبۃ الصخرہ کو قائم رکھیں گے، اور لوگوں کو کہیں گے کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کو شہید نہیں کیا، اور مسجد اقصیٰ آج بھی وہیں پر موجود ہے، اور جو حقیقی معنوں میں مسجد اقصیٰ ہے اس کو شہید کر کے ہم اس کی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ تھرڈ ٹیمپل ہیکل سلیمانی کی جو بلڈنگ ہے ہم دوبارہ پھر اس کو تعمیر کریں گے۔ یہ ان کی سازش ہے۔ تو یہ میں یہاں پر پوائنٹ آپ نوٹ کریں کہ اصل مسجد اقصیٰ کیا ہے، اور ہم نے کس مسجد اقصیٰ کی جو ہے وہ پیروی کرنی ہے، اور کس کو ہم نے کفار اور یہودیوں سے بچانا ہے، اور کس مسجد کے ساتھ ہمارے ایمان کا تعلق ہے، ہماری عبادت کا تعلق ہے، ہمارے قبلے کا تعلق ہے، اور کون سی مسجد پہلے دن سے لے کر آج دن تک جو ہے زمین کے اوپر اللہ رب العزت کا جو دوسرا گھر جس کو کہا جاتا ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے، اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو ہیکل سلیمانی یہ بلڈنگ تیار کی گئی، اور اس کے اندر ایک اور چیز ہے جس کو ذکر کیا جاتا ہے، وہ ہے تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ بڑا توجہ طلب موضوع ہے۔ تابوت سکینہ کا بھی ایک علیحدہ ہی اس کی تحقیق ہے، اور اس کے اوپر ایک طویل بحث کی جا سکتی ہے، لیکن میں نے صرف اس کو یہاں پر ٹچ دیا چونکہ اس کا تعلق ہیکل سلیمانی کے ساتھ ہے، اور ہیکل سلیمانی کا تعلق یہودیت کی تاریخ کے ساتھ ہے، اس لیے میں نے ذکر کیا۔ سمپل میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں، قرآن پاک کے اندر تابوت سکینہ کا بھی ذکر ہے۔ تابوت سکینہ جو ہے اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات موجود ہیں۔ بعض روایات کے اندر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ شریف موجود ہے، اور جناب ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ شریف موجود ہے، اور جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا مبارک جو ہے اس تابوت سکینہ کے اندر، اس بکس کے اندر، صندوق کے اندر موجود ہے، اور یہ صندوق جنتی صندوق ہے، اور یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے ان کی نجات کی نشانی ہے، ان کی عزت، ان کے مقام و مرتبہ، ان کی نجات اور ان کی علو، ان کی بلندی کی، یہ عظمت کی، یہ شان کی جو ہے یہ نشانی ہے۔ آج بھی پہلے دن سے لے کر آج تک جو ہے بالکل یہ جو پورا معاشرہ انہوں نے خراب کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے مین جو ریزنز ہیں ان کے اندر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ تابوت سکینہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور تابوت سکینہ کو حاصل کر کے وہ پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ ایک بکس ہے، اور یہ بکس کہتے ہیں کہ جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان کے پاس تھا، تو آپ نے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر کے اس بلڈنگ کے اندر جو ہے اس بکس کو رکھا تھا، جہاں پر آ کر یہودی عبادت کرتے تھے۔ تو یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے پہلا ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا، تو 587 عیسوی قبل مسیح، یہ یاد رکھیے گا، 587 سال جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ سے پہلے، آپ کی بعثت مبارکہ سے 587 سال پہلے ایک بادشاہ تھا، نبوکد نضر اس کا نام جو ہے تاریخ کے اندر آیا ہے، اور بعض نے اس کو بخت نصر بھی کہا ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے کہ جس نے کافر بادشاہوں میں سے یہ دوسرا بادشاہ جس نے پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کی ہے۔
کافر بادشاہوں میں یہ دوسرا بادشاہ ہے نبوکد نظر یا بخت نصر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پوری دنیا کے اوپر اس نے حکمرانی کی ہے۔ اس نے اتنا ظلم کیا یہودیوں کے اوپر، یہ اتنا انہوں نے ظلم کیا اور اتنا مارا، اتنا کچھ کیا، ساری بستیاں اجاڑ دی، جلا کے راکھ کر دیا، اور اس بندے نے ہیکل سلیمانی کو بھی ڈھا دیا اور اس کو بھی ختم کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت مبارکہ سے 587 تقریباً 600 سال پہلے جو ہے اس نے اس کو کیا تھا، تباہ و برباد کیا تھا۔ پھر وہ ایسے ہی رہا، اس کے کھنڈرات ہی موجود تھے۔ پھر یہودیوں نے تقریباً بعد میں ایک اور مسئلہ بن گیا۔ مسئلہ یہ بنا تھا کہ ہیکل سلیمانی کو تباہ کر کے بخت نصر وہاں سے تابوت سکینہ کو نکال کے لے گیا تھا، تو اس نے جا کر تابوت سکینہ، چونکہ کافر تھا تو تابوت سکینہ کو اس نے نعوذ باللہ گندگی کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا تھا۔ اس کی بادشاہت کے اندر عجیب و غریب قسم کے معاملات ہونے لگے، تکلیفیں آنے لگیں، مصیبتیں آنے لگیں، پریشانیاں، بیماریاں، وبائیں کافی زیادہ اس کی حکومت کے اندر یہ سب کچھ ہوا۔ یہ بڑا پریشان تھا کہ پتہ نہیں یہ وجہ کیا ہے۔ اس نے اپنے نجومیوں سے بات کی تو نجومیوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم نے بڑی کوئی مبارک اور متبرک چیز ہے کہ جس کی تم نے توہین کی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ تابوت سکینہ ہے۔ ایسا کرو کہ تم تابوت سکینہ کو، یہ فلسطین کو اس نے تباہ کر دیا تھا، اور تباہ و برباد کر کے جتنے یہودی باقی بچے تھے سب کو گرفتار کر کے اپنی ریاست کے اندر لے گیا تھا، اور وہاں پر جا کر اس نے تابوت سکینہ کو پھینک دیا تھا۔ لیکن یہاں پر ابھی کچھ یہودی باقی بچ گئے تھے، ان کی وجہ سے پھر یہاں پر ایک نسل بڑھی اور ایک قبیلہ بن گیا، معاشرہ بن گیا۔ انہوں نے تقریباً 150 سال کے بعد بخت نصر کے یہ ہیکل سلیمانی کو تباہ کرنے کے 150 سال کے بعد انہوں نے دوبارہ پھر سے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا، اور ادھر سے بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ تھا، بادشاہت کا بڑا مسئلہ تھا، بادشاہ کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اور یہاں پر ایک پوائنٹ اور نوٹ کیجئے گا، بنی اسرائیل کی 2 لڑیاں چلتی تھیں، ایک نسل میں سے بادشاہ آتے تھے اور دوسری نسل میں سے نبی آتے تھے۔ نبوت علیحدہ تھی، بادشاہت علیحدہ تھی، یہ قابل غور بات ہے۔ جو بادشاہت تھی وہ یہودا کی نسل سے تھی، جو آج بھی یہودی موجود ہیں۔ بادشاہت جو تھی وہ یہودا کی لڑی میں سے تھی، اور نبوت جو تھی یہ یہودا کے بڑے بھائی جناب یعقوب علیہ السلام کے تیسرے بیٹے لاوی ابن یعقوب کی نسل سے نبوت چلتی تھی۔ لاوی ابن یعقوب کی نسل سے نبوت آ رہی تھی، اور یہودا ابن یعقوب کی نسل سے بادشاہت چل رہی تھی۔ جس وقت بخت نصر نے ان کے اوپر چڑھائی کی، ان کے پاس بادشاہ کوئی نہیں تھا۔ اس وقت کے نبی، ایک روایت کے اندر حضرت شمویل علیہ السلام ہے، اور ایک روایت کے اندر حضرت سموئیل علیہ السلام ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارے اوپر نہ کوئی بادشاہ مقرر کرے تاکہ ہم اس کی زیر نگرانی ان کے ساتھ مقابلہ کر کے اپنا وہ کھویا ہوا وقار اور مسجد اقصیٰ کا جو رقبہ ہیکل سلیمانی کا ہے وہ ہم اپنے قبضے میں لیں۔ انہوں نے کہا چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ تمہارے اندر میں بادشاہ کو مقرر کرتا ہوں، آپ تو نبی تھے، آپ تو بادشاہ نہیں تھے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص آپ کے اوپر بادشاہ مقرر ہوگا، اور وہ بادشاہ حضرت بنیامین کی نسل سے بنا ہے، اس کا نام طالوت علیہ السلام ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام یہ بادشاہ یہودیوں کے اندر مقرر کیے گئے، یہودیوں نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کہتے تھے بادشاہ تو یہودا سے آ رہی ہے۔ یہی چیلنج ان کا آج بھی موجود ہے امت مسلمہ کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اور نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ بھی، اور آپ کی جمیع امت مبارکہ کے ساتھ آج بھی ان کے اختلاف یہی ہے کہ بادشاہت اور نبوت تو بنی اسرائیل کا حق تھا، یہ بنی اسماعیل کیوں لے گئے ہیں؟ چونکہ جناب رسول اللہ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، آپ عرب میں سے ہیں، اور عربی جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل پاک ہیں۔ نبی مکرم علیہ السلام بنی اسماعیل میں سے ہیں، اور باقی یہودی جو پیچھے بنی اسرائیل کے انبیاء تھے ان کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ تھا۔ یہی اختلاف اور یہی حسد اور یہی بغض اور کینہ اناد آج بھی موجود ہے کہ نبوت اور بادشاہت تو بنی اسرائیل کا حق تھا۔ یہ عرب کے اندر آ کر نیا شوشہ نکل آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے، انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، لہٰذا ہم ان کو قبول نہیں کریں گے۔ نبوت ہمارا حق ہے، بادشاہت ہمارا حق ہے، ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ سلسلہ تھا ان کا، اور اس وقت بھی حسد کی بات، انہوں نے کہا
بنیامین کے بیٹے کو ہم بادشاہ نہیں مانیں گے، اس کی نسل میں سے بادشاہ نہیں ہوگا۔ وہ کافی جوان، کڑیل جوان تھے، بڑا ان کا جسم، بڑا قد، بڑی طاقت اور بڑا رعب و دبدبہ تھا اس شخصیت کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے، تمہیں ضروری ہے یہ کہ تم اللہ کے حکم کے اوپر سر تسلیم خم کرو۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے، ہمیں کوئی نشانی دیں کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ بادشاہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ بخت نصر نے جو تمہارا تابوت سکینہ چرایا تھا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مدد سے وہ تابوت سکینہ تمہارے تک پہنچا دے گا۔ انہوں نے کہا اچھا چلے دیکھتے ہیں۔ یہ امتحان جو تھا وہ شروع ہو گیا، آپ نے اللہ کے حکم سے بتا دیا، اب اللہ نے ایسا کرنا تو تھا چونکہ رب کی منشا تھی۔ کیا ہوا کہ ادھر بخت نصر کو جب نجومیوں نے بتایا کہ مسئلہ یہ ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ گندگی کے ڈھیر سے اس نے تابوت سکینہ کو اٹھایا اور ایک بیل گاڑی تیار کی، اس بیل گاڑی کے پیچھے اس صندوق کو رکھا اور بنی اسرائیل کی طرف منہ کر کے فلسطین کی طرف ان کو ہانک دیا، ان کو بھیج دیا کہ جاؤ یہ واپس لے جاؤ۔ اللہ رب العزت نے 2 فرشتے مقرر کیے، وہ 2 فرشتے ان بیلوں کو لے کر ہانکتے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس پہنچے اور ان کے پاس وہ صندوق آ گیا۔ جب وہ صندوق آیا تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ واقعی حضرت طالوت علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ رب العزت سے مقرر کردہ بادشاہ ہیں، تو ان کی سپرویژن کے اندر ہم نے جو ہے مقابلہ کرنا ہے۔ اور اس وقت کا جو ظالم اور جابر بادشاہ تھا اس کا نام جالوت تھا۔ جالوت جو تھا اس وقت بادشاہ تھا، اس کے ساتھ پھر مقابلہ کیا گیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام بڑی چھوٹی عمر کے اندر تھے، بچپنا تھا ان کا بھی، اور چہرے کے اوپر بیماری کے بڑے اثرات تھے، بخار بڑا شدید تھا، کافی علیل تھے۔ آپ نے بھی سوچا کہ چلے میں طالوت کے ساتھ جا کے جالوت کا مقابلہ کرتا ہوں۔ اس لشکر کے ساتھ آپ نکلے، وہ تقریباً ایک روایت کے مطابق 313 افراد جو ہیں وہ باقی بچ گئے تھے۔ ایک درمیان میں ایک امتحان آ گیا تھا، اس امتحان کے اندر اکثر یہودی فیل ہو چکے تھے، اور بعد میں 313 تقریباً حضرت طالوت کے ساتھ رہ گئے، جنہوں نے جا کر جالوت کی لاکھوں کی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ جناب داؤد علیہ السلام جا رہے ہیں تو رستے میں جاتے جاتے ان کو ایک چھوٹا سا پتھر ملا، اس پتھر سے آواز آئی، آپ رک گئے۔ اس نے کہا میں جنتی پتھر ہوں، مجھے اللہ نے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے، آپ کی لڑائی کے اندر میں آپ کے کام آؤں گا، لہٰذا آپ نے اس کو اٹھا کر اپنے کجاوے کے اندر رکھ لیا۔ تھوڑا سا آگے گئے، پھر ایک اور پتھر کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، اس نے بھی یہی کہا، آپ نے اس کو بھی پکڑ کے کجاوے کے اندر رکھ لیا۔ تھوڑا سا اور آگے گئے، اس نے پھر ایک اور پتھر ملا، اس نے بھی یہی بات کی، آپ نے اس کو بھی پکڑ کے اپنے کجاوے کے اندر رکھ لیا اور آپ جہاد کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب جالوت کی فوج سامنے آئی، وہ لاکھوں کا لشکر تھا، بہت زیادہ افراد تھے، اور ادھر ہے بھی وہ بڑا طاقتور اور بڑا جری قسم کا بادشاہ تھا، ادھر 313 تقریباً افراد تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ جنگ شروع ہوئی، قتل و غارت ہوتی رہی، لڑائی ہوتی رہی، لیکن جالوت جو تھا وہ مطلب کہ شکست نہیں اس کو ہو رہی تھی اور وہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ جناب داؤد علیہ السلام نے اپنے کجاوے میں سے وہ پتھر نکالے اور آپ نے وہ پتھر اس کی طرف پھینکے، ان میں سے ایک پتھر جا کے اس کی آنکھ کے اوپر لگا، دماغ کے اندر لگا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو غرق کر دیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور اس طرح سے بنی اسرائیل کو دوبارہ پھر سے اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی، اور پھر سے ان کو بادشاہت بھی ملی، اور پھر سے ان کو اللہ رب العزت نے زمین کے اندر علو مرتبہ اور ایک شان جو ہے پھر سے عطا فرما دی۔ انہوں نے بخت نصر کے ہیکل سلیمانی کو تباہ کرنے کے 150 سال کے بعد دوبارہ پھر سے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب 1400 سال گزر گئے، اب آیا دور عیسوی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت مبارکہ۔ اور یہاں پر میں ایک اور بڑی کام کی بات آپ کو بتا دوں، یہ 2021 اب چل رہا ہے، یہ عیسوی سال ہے، اور معروف یہ ہے کہ اس کا تعلق جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب یہ کیلنڈر بنا تو انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی۔ غلطی کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قبل مسیح کے اندر ہے، پہلے سال قبل مسیح کے اندر آپ کی پیدائش ہے۔ آپ کی پیدائش مبارک ہوئی 25 دسمبر کو، جس کو یہ کرسمس کے طور پہ مناتے ہیں۔ 25 دسمبر کو آپ کی پیدائش مبارکہ ہوئی، اور اس 25 دسمبر کے گزر جانے کے بعد جب پہلا مہینہ جنوری کا آیا تو اس کو انہوں نے پہلا سال عیسوی بنا دیا۔
پہلے سال عیسوی کا پہلا مہینہ ان کا وہ جنوری بنا، اب جو پیچھے 5-6 دن رہ گئے وہ کدھر جائیں گے؟ تو اس کا تعلق عیسوی سال کا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ عیسوی سال سے 5-6 دن پہلے بعثت مبارکہ ہوئی اور آپ دنیا کے اندر تشریف لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ پوائنٹ بڑا ضروری تھا، اس کو بھی آپ جو ہے وہ نوٹ رکھیں۔ تو جس وقت آپ کی 33 برس عمر ہوئی، 33 عیسوی، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بطن منور سے اللہ نے آپ کو تخلیق کیا، پیدا کیا، اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ آپ کے والد محترم نہیں ہیں، بغیر باپ کے آپ کو پیدا کیا گیا۔ یہودیوں نے جناب اپنے بازو سر پر رکھ لیے، انہوں نے کہا نعوذ باللہ یہ ولد الزنا ہے، یہ حرامی بچہ ہے، اور اس کی ماں نے نعوذ باللہ بدکاری کی ہے جس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، چونکہ اس کا باپ تو کوئی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے جب نسب ہی معلوم نہیں تھا تو یہ تو بات انہوں نے کہنی تھی، لیکن ان کو بتایا گیا کہ یہ اللہ کا اذن ہے اور یہ رب نے اپنی مشیت سے ان کو ایسے پیدا کیا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ جس چیز کا بھی ارادہ کرتا ہے حرف کن کا صرف اظہار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، کائنات آنن فانن لمحوں کے اندر اس کے سامنے تخلیق ہو جاتی ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں نسب چاہیے، یہ ولد الزنا ہے، یہ نعوذ باللہ ایسے ہم اس کو نبی نہیں مانتے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، نبی تو خیر نبوت کا اعلان آپ نے بھی کیا نہیں تھا۔ تو یہ صورتحال جب بنی، ان میں سے ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا یہودا، اور انگلش کے اندر غالباً اس کو جوڈاس کہا جاتا ہے، یہودا۔ وہ اس وقت کی عدالت کے اندر جناب وہ رٹ دائر ہو گئی، اور یہ سارے جب اس نے اپنے جا کے دعوے پیش کیے تو جج نے کہا کہ بھائی ہمیں تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن چلو تم اگر کہتے ہو تو ہم اس کو پھانسی کا حکم دے دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ صاف کیے، جناب پھانسی کا حکم جو ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا دیا گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے کہ ان کو سولی چڑھا دیں، سلیب دے دیں۔ آپ ایک غار کے اندر گئے، وہ یہودا جس نے ساری سازش رچی تھی وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کو پکڑنے کے اندر تھا۔ آپ ایک غار کے اندر پہنچے اور اس غار کے اندر سے اللہ رب العزت نے آپ کو زندہ ہونے کی حالت میں زمین سے آسمان کے اوپر اٹھا دیا۔ یہودی کہتے ہیں اب کیا ہو، جب آپ آسمان پہ اٹھے تو وہ جو شخص یہودا تھا اس کی شکل کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اندر تبدیل کر دیا گیا، وہ جناب عیسیٰ کی شکل بن گئی۔ یہ اندر گئے، انہوں نے جا کے پکڑ لیا، اس نے کہا بھائی میں تمہارا اپنا بندہ ہوں، میں یہودی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں تم عیسیٰ ہو اور ہمارے بندے کو تم نے مار دیا ہے، لہٰذا پہلے تو تمہارے اوپر جو کیس تھا وہ علیحدہ بات تھی، اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اب تمہیں سلیب دے کر رہیں گے۔ انہوں نے پکڑا، اس نے بڑے ترلے منتیں کی لیکن اس کی کسی نے نہ سنی، اس کو جناب سلیب چڑھا دیا گیا۔ خیر وہ بات ایک علیحدہ ہے۔ یہودیوں کا اس کے اندر قول یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سلیب دے کے قتل کر دیا گیا ہے، لیکن ہم اور عیسائی یہ بات کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اللہ رب العزت نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ یہ تو متفق قول ہے ہمارا اور عیسائیوں کا، نصرانیوں کا، لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے ان کو سلیب دی گئی، ان کو قتل کیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد ان کی میت کو غار کے اندر پھینک دیا گیا، تو باعث بعد الموت کا سلسلہ وہیں پہ ہو گیا۔ دوبارہ رب نے پھر ان کو زندہ کیا اور اس زندگی کی حالت کے اندر اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ قرآن بھی کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، یہودیوں کی بات، عیسائیوں کی نہیں۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب دی گئی، بلکہ کیا ہوا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے ان کو زندگی کی حالت میں اپنے پاس اٹھا لیا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ نافرمانی، ظلم و بربریت اور اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے واقعات یہ بھی ان کا شیبہ تھا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی غلط قسم کی سازشیں انہوں نے رچی۔ تو اب آپ کے سولی آسمان کے اوپر زندہ اٹھائے جانے کے 37 برس کے بعد جب 70 عیسوی کا موقع آیا، 70واں سال آیا، تو رومیوں کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ٹائٹس فلاویس۔ یہ رومی جنرل تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا ٹائٹس فلاویس۔ یہ رومی تھا، کرسچن نہیں تھا، بلکہ ہے تو یہ کرسچن کی بھی ایک قسم ہے رومی، لیکن وہ چونکہ موضوع نہیں ہے اس کی تحقیق پھر کبھی ذکر کریں گے۔ اس نے کیا کیا، اس نے جناب روم سے اٹھا اور اس نے آ کر فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیا۔
ایک دن کے اندر اس نے 1,33,000 یہودی قتل کیے، ایک دن کے اندر۔ رومیوں نے اخیر مارا ان کو، اخیر مارا۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ جس نبی کو ہم عیسیٰ مانتے ہیں اس نبی کو سولی چڑھانے والے یہی لوگ ہیں۔ یہ بغاوت اور یہ مخالفت تھی ان کی۔ ایک دن کے اندر 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا، اور جتنی بھی ان کی عورتیں تھیں ان کو باندیاں بنا کے اپنے ساتھ لے گئے۔ اور ہیکل سلیمانی جو سیکنڈ ٹیمپل انہوں نے بنایا تھا بخت نصر کے تباہ کرنے کے 150 سال کے بعد، اس رومی جنرل جو تھا ٹائٹس فلاویس، اس نے اس جو دوسری دفعہ سے ہیکل سلیمانی بنا، اس نے پھر اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور آج تک وہ اسی حالت کے اندر موجود ہے۔ دوبارہ 30 نمبر پر پھر اس کو تعمیر نہیں کیا گیا، اور یہ اس کو تعمیر کرنے کے در پہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی ایک دیوار ہے، وہ دیوار جو ہے وہ اس ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار ہے، اس کو دیوار گریہ کہتے ہیں۔ اس کے پاس جا کے روتے ہیں، پوجتے ہیں، اسے عبادت کرتے ہیں، اپنی کتاب پڑھتے ہیں، جو بھی وہاں پر ان کی نماز کا طریقہ ہے وہ وہاں پر جا کر جو اپنے معاملات کرتے ہیں، اور جو بھی مشکلات ہوتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس دیوار کے پاس آ کر ذکر کرنے سے ہماری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور عقیدہ ان کا یہ ہے کہ تابوت سکینہ اس دیوار کے نیچے ہے، اور وہ وہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ اس نے رومی جو تھا یہ بادشاہ، اس نے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا اور سارے یہودیوں کو نکال دیا۔ پھر ان کو کیا ہوا؟ ایک بھی یہودی اس نے وہاں پہ نہیں چھوڑا، سب کو وہاں سے نکال دیا۔ پھر یہ یورپ میں چلے گئے، انگلینڈ میں چلے گئے، ایشیا میں آ گئے، ہمارے پاکستان کے اندر بھی ان کی نسل موجود ہے۔ اور غالباً راجی اقبال جو تاریخ اقبال ہیں، قبائلی علاقہ جات جو کوئٹہ کے یا پشاور کے، ان کے اندر کچھ نسلیں ایسی ہیں کہ جو بنی اسرائیل میں سے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس طرح ایشیا کے اندر آ گئے، انڈیا میں چلے گئے، اور اس طرح مختلف جو ہے عرب کے اندر آئے۔ عرب کے اندر آ کر یہ 3 قبیلے آباد ہوئے، ایک بنو قینقاع، ایک بنو نضیر اور ایک بنو قریظہ۔ یہ 3 قبیلے عرب کے اندر آ کر جو ہے آباد ہوئے، اور یہاں پر جہاں پر بھی ان کو جگہ ملتی گئی بھاگتے رہے، ادھر ادھر پھرتے رہے، جہاں پر ان کو جگہ ملی وہاں پر جا کر یہ آباد ہو گئے، اور وہاں پر انہوں نے اپنی زندگی کا معاملہ جو ہے وہ شروع کر دیا۔ اور اس کو انہوں نے کیا نام دیا؟ اس کو ڈایاسپورا کے نام سے وہ جانتے ہیں۔ انگلش لغت کے اندر ڈایاسپورا کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ، ہجرت کے معنی کے اندر ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، اپنے وطن کو ختم کر کے کسی اور وطن میں چلے جانا۔ لیکن یہودی کہتے ہیں ہمارا دور انتشار، ہمارے تباہی کے واقعات اور تباہی کے لمحات، جب ہمیں بنی اسرائیل کو فلسطین ہماری جو مقدس جگہ ہے اور جو ہماری ملکیت ہے وہاں سے نکال کر پوری زمین کے اندر ہمیں بھگایا گیا اور دوڑایا گیا اور ذلیل اور رسوا کیا گیا، وہ کہتے ہیں یہ ڈایاسپورا، یہ ہمارا دور انتشار ہے۔ اور یہ بھی ان کے پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے کی جو ریزنز ہیں، وجہ ہیں، ان کے پیچھے ایک یہ بھی وجہ موجود ہے کہ ہمیں جو یہ سارا معاملہ ہمارے ساتھ کیا گیا، ہم اس کے اندر بھی جو ہے اپنے معاملات کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ دور پھر 70 عیسوی سے لے کر 1970 تک یہ چلتا رہا۔ 70 عیسوی سے لے کر 1970 تک یہ دور چلتا رہا۔ پھر آخر کار کیا ہوا کہ مدینہ شریف کے عرب کے ایک شہر مکہ کے اندر اللہ رب العزت نے جناب ابو طالب حضرت عبداللہ کے گھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیدائش آپ کی ہوئی اور آپ کو مبعوث کیا۔ پھر یہ عرب کا دور آ گیا۔ پھر عرب کے دور کے اندر بھی رہ کے انہوں نے بڑی سازشیں کی اور بڑے سارے معاملات کیے۔ خیر چونکہ اب وقت کے دامن کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے، خرابیاں کرنا ان کا پہلے دن سے لے کر آج تک موجود ہے۔ اور یہ میں نے ابھی ان کی صرف آدھی تاریخ بیان کی ہے۔ ابھی مدینہ شریف سے لے کے آگے آج دن تک ان کے جو احوال ہیں اور جو پاکستان اور اہل اسلام کے ساتھ انہوں نے جو معاملات کرنے شروع کیے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کو انہوں نے تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے، میں انشاءاللہ العزیز ان کو پھر اگلے جمعے کے اندر ذکر کروں گا۔ یہ ان کی مختصر سی تاریخ جس قدر ممکن ہو سکا میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے۔ اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر ذکر کیا جائے گا۔ سنتوں کو ادا کر لیں۔